ڈپریسڈ ہیں، یہ دعا پڑھ کے قرآن پڑھیں، دیکھیں قرآن کا ایفیکٹ کیا ہوتا ہے آپ کے اوپر۔ دیکھیں ایک ڈپریسڈ بندے کو ایک گائیڈ لائن چاہیے ہوتی ہے، اور وہ گائیڈ لائن ہے قرآن مجید۔ تو ہم اس میں دعا یہ کر رہے ہیں کہ اللہ گائیڈ لائن تو مجھے پتہ ہے، لیکن اس گائیڈ لائن کی محبت ایسی پیدا کر دے میرے دل میں کہ وہ میرے دل کی بہار بن جائے۔ کچھ لوگ مطلب خدا نہ خواستہ کہتے ہیں نا کہ نہیں قرآن سنا نہیں جاتا، بھاری ہوتا ہے ہم پہ، تو یہ دعا پڑھ کے آپ قرآن پڑھیں۔ ڈپریشن کی بھی دعا ہے، اور اللہ سے مانگیں کہ اللہ اس کو بنا دے میرے دل کی بہار، اور اس کو میری انگزائٹی، میری غم کی میڈیسن بنا دے۔ پھر یہ دعا پڑھ کے آپ قرآن پڑھیں تو آپ دیکھیں آپ کو وہ چیزیں قرآن سے نظر آئیں گی، وہ گائیڈ لائن آپ کو ملے گی۔ امپینڈنگ فیئر کہ میرا کیا بنے گا، جیسے میں نے کچھ سٹارٹ کیا میرا کیا بنے گا۔ اب لوگوں کو بیٹھے بیٹھے انگزائٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، دل گھبرانے لگتا ہے، کچھ لوگوں کو سوشل انگزائٹی ہوتی ہے، کچھ لوگ کو جو ہے نا وہ کسی پاسٹ پہ انگزائٹی ہونے لگتی ہے کہ اس کے ایفیکٹس نہ آ جائیں مجھ پہ، کوئی گناہ کیا ہوا ہے اب ایسا نہ ہو اس کی کوئی نحوست آ جائے میرے اوپر۔ بے شک جو اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے اولیاء ہیں، نہ ان پہ کوئی خوف ہے ولا ہم یحزنون، نہ ان پہ کوئی حزن ہے۔ خوف کس چیز کا ہوتا ہے؟ فیوچر کا۔ جو بندہ انگزائٹی میں ہوتا ہے، غم میں ہوتا ہے، پھر اس پہ ڈی موٹیویشن بھی آ جاتی ہے، پھر اس پہ سستی بھی آ جاتی ہے، وہ کڑوا بن جاتا ہے، وہ بٹر بن جاتا ہے۔ کتنی خوبصورت جامع دعا ہے کہ اللہ، یعنی اگر آپ سوچیں کہ کوئی ایسی دعا مل جائے کہ میں ہر چیز سے پناہ مانگ لوں، ایوری تھنگ جو نقصان پہنچانے والی ہے وہ یہ 8 چیزیں، ہر چیز ان سے انٹر ریلیٹڈ ہے if you think about it۔ اس کے بعد the دعا goes on، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اسألوک بکل اسم ہوا لک سمیت بہ نفسک۔ اے اللہ، آپ دیکھیں دعا کا فلسفہ، دعا کا نچوڑ ہے یہ۔ دعا، خوبصورت دعا وہ ہوتی ہے جس میں اللہ کو اس کے ناموں سے پکارا جائے، ٹھیک ہے، واسطہ دیا جائے اللہ کو اس کے ناموں کا۔ اور اللہ کے کتنے نام ہیں وی ڈونٹ ایون نو، 99 names are mentioned but there are so many other attributes and names of Allah subhanahu wa ta'ala, right؟ اور اس دعا میں وہ بات کی گئی ہے۔ اللہ کے نبی نے سکھایا کہ او اللہ، اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے ہر اس نام کا، ٹھیک ہے، کس نام کا؟ بہی سمیت بہی نفسک، جو تو نے خود اپنا رکھ دیا، یا او انزلتہ فی کتابک، اپنی کسی کتاب میں نازل کر دیا، او علمتہ احدا من خلقک، یا تو نے اپنی کسی چوزن مخلوق کو سکھا دیا، ہمیں نہیں پتا لیکن کسی چوزن بندے کو سکھا دیا، رائٹ؟ تو دیکھیے کوئی نام نہیں بچا، اتنی جامع دعا ہے، اتنی جامع دعا، کوئی نام نہیں بچا۔ اور اللہ رب العالمین بہت خوش ہوتا ہے جب اللہ کو اس کے نیمز اینڈ ایٹریبیوٹ سے پکارا جائے۔ تو آپ اللہ کو اتنی جامع بات کریں کہ اللہ جتنے آپ کے نیمز اینڈ ایٹریبیوٹس ہیں میں واسطہ دے رہا ہوں آپ کو۔ اور کس چیز کا واسطہ ہے؟ اب دعا کیا ہے؟ اب استأثرت به فی علم الغیب عندک، اور یہ بھی ہے کہ جو آپ نے غیب میں بھی اپنے پاس رکھ لیا، یہ دس آئی مس، کہ وہ بھی جو آپ نے اپنے پاس رکھ لیا، کسی کو بتایا نہیں، غیب میں رکھ لیا۔ امیزنگ، یعنی ہر نام آ گیا۔ کیا ہے پھر دعا؟ عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی، کہ اے اللہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے۔ ربیع، بہار، اسپرنگ آف مائی ہارٹ، ربیع قلبی، اسپرنگ آف مائی ہارٹ، قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے۔ آپ یہ دعا پڑھ کے قرآن پڑھیں، ڈپریسڈ ہیں، یہ دعا پڑھ کے قرآن پڑھیں، دیکھیں قرآن کا ایفیکٹ کیا ہوتا ہے آپ کے اوپر۔ لیکن یو شوڈ انڈرسٹینڈ میننگ کیا ہے، ٹھیک ہے؟ ربیع قلبی و نور صدری، اور قرآن کو آپ میرے سینے کا نور بنا دیں، لائٹ آف مائی چیسٹ، سینے کا نور۔ اور پھر فرمایا وجلاء حزنی وذہاب ہمی، حزن اور ہم، یہ میں آپ کو اگلی دعا میں سمجھاؤں گا یہ دو کیا کانسیپٹس ہیں۔ اور اے اللہ تو بنا دے a departure of my for my sorrow، کس کو؟ قرآن کو، and a release for my anxiety، sorrow اور anxiety کی میڈیسن بنا دے قرآن مجید کو میری۔ اگر پاکستان میں کوئی کام کرنا ہے نا تو وہ آپ نے اپنا برانڈ لانچ کرنا ہے، اپنا ای کامرس کا برانڈ لانچ کرنا ہے۔ وہ کیسے کرتے ہیں؟ قرآن مجید کو میری۔ کتنی جامع دعا ہے، اور کتنی اس میں سائیکالوجی ہے اس کے پیچھے، آپ سوچ نہیں سکتے۔ دیکھیں ایک ڈپریسڈ بندے کو ایک گائیڈ لائن چاہیے ہوتی ہے،
اور وہ گائیڈ لائن ہے قرآن مجید. تو ہم اس میں دعا یہ کر رہے ہیں کہ اللہ گائیڈ لائن تو مجھے پتہ ہے، لیکن اس گائیڈ لائن کی محبت ایسی پیدا کر دے میرے دل میں کہ وہ میرے دل کی بہار بن جائے، یعنی وہ میرا خوشی کا ذریعہ بن جائے. قرآن مجید میری خوشی کا ذریعہ بن جائے. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے اسلاف اسکالرس وہ کہا کرتے تھے کہ قرآن کو صرف دیکھنے سے خوشی ملتی ہے، پڑھنا تو آگے کی بات ہے نا، صرف دیکھنے سے خوشی ملتی ہے. ہمارے پاس کئی اسلاف کے ہمیں جو ہے وہ ملتے ہیں ایکشنز کہ وہ قرآن کھول کے چہرے پہ لگایا کرتے تھے، قرآن کے الفاظ کو چہرے کے ساتھ لگایا کرتے تھے محبت میں. بس ان کا بیلیف تھا کہ قرآن کو صرف دیکھنے سے خوشی ملتی ہے. اوکے، پڑھنا تو پھر کیا ہی بات ہے، لیکن کب؟ تب جب اللہ رب العالمین واقعی اس کو آپ کے دل کی بہار بنا دے. کچھ لوگ مطلب خدا نہ خواستہ کہتے ہیں نا کہ نہیں قرآن سنا نہیں جاتا، بھاری ہوتا ہے ہم پہ. تو یہ دعا پڑھ کے آپ قرآن پڑھیں. ڈپریشن کی بھی دعا ہے، اور اللہ سے مانگیں کہ اللہ اس کو بنا دے میرے دل کی بہار، اور اس کو میری انگزائٹی میری غم کی میڈیسن بنا دے. پھر یہ دعا پڑھ کے آپ قرآن پڑھیں تو آپ دیکھیں آپ کو وہ چیزیں قرآن سے نظر آئیں گی، وہ گائیڈ لائن آپ کو ملے گی. اور میں کہتا ہوں کہ امام صاحب تلاوت کریں گے قرآن سے اور وہ آپ کو میسج جا رہا ہوگا، آپ حیران ہو جائیں گے. تو دس از دا فرسٹ دعا، دا دعا آف ڈپریشن. تھوڑی سی لمبی ہے لیکن یہ گوگل پہ آپ سرچ کر سکتے ہیں، دعا آف ڈپریشن لکھیں گے یہ آ جائے گی. سٹارٹ ہو رہی ہے اللہم انی عبدک سے، تو آپ کو سمجھ لگ جائے گی. دوسری دعا کی طرف آتے ہیں. دوسری دعا جو ہے اس میں 8 چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے، اور وہ 8 چیزیں انٹر ریلیٹڈ ہیں ایک دوسرے سے. یو ول بی امیزڈ. ون لیڈس ٹو ون پرابلم لیڈس ٹو اندر پرابلم. آپ کو پتا نا ڈومینو ایفیکٹ، ایک چیز گرتی ہے تو ہر چیز گرتی ہے. تو یہ دیکھیے ڈومینو ایفیکٹ سے بتایا ہوا ہے کہ ساری چیزوں سے پناہ مانگو، کیونکہ ایک گرے گی تو دوسری گرے گی. وہ 8 چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کے نبی سے فرمایا کہ جو کوئی بھی انگزائٹی میں ہے یہ دعا پڑھے، اللہ اس کی انگزائٹی کو ریموو کرے گا. کون سی دعا؟ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن. پہلی 2 چیزیں ہم اور حزن. اب میں آپ کو ہم اور حزن کا کنسیپٹ سمجھاتا ہوں. ہم جو ہے یہ بائی دا وے یعقوب علیہ السلام نے بھی کہا تھا نا، انما اشکو بسی، قال انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ. بس اور ہم یہ بھی 2 الگ کنسیپٹ ہیں. بس اس غم کو کہتے ہیں جو اندر ہی اندر دیمک کی طرح کھا جائے انسان کو، اس کو بس کہتے ہیں. حزن کیا ہوتا ہے؟ آئی ول کم ٹو اٹ، بٹ فرسٹ ہم، جس میں اس دعا میں ہم اور حزن کا ذکر ہے. ہم اوور تھنکنگ کو کہتے ہیں عربک لینگویج کے مطابق، ایسی چیز جو ابھی ہوئی نہیں، which may happen اور may not happen. ٹھیک ہے، اینگزائٹی کی ڈیفینیشن ہی ہے نا. اینگزائٹی کیوں ہوتی ہے؟ اینگزائٹی ایک فیئر کی سٹیٹ ہے اکارڈنگ ٹو سائیکالوجی. کس بات پہ؟ اس بات پہ جو ہو سکتی ہے، امپینڈنگ فیئر کہ میرا کیا بنے گا. جیسے میں نے کچھ سٹارٹ کیا، میرا کیا بنے گا. اب لوگوں کو بیٹھے بیٹھے انگزائٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، دل گھبرانے لگتا ہے. کچھ لوگوں کو سوشل انگزائٹی ہوتی ہے، کچھ لوگ کو جو ہے نا وہ کسی پاسٹ پہ انگزائٹی ہونے لگتی ہے کہ اس کے ایفیکٹس نہ آ جائیں مجھ پہ. کوئی گناہ کیا ہوا ہے، اب ایسا نہ ہو اس کی کوئی نحوست آ جائے میرے اوپر، ٹھیک ہے، اس کی انگزائٹی ہونے لگتی ہے. کچھ لوگوں کو مستقبل کی انگزائٹی ہونے لگتی ہے، میرے بچوں کا کیا بنے گا، میرا کیا بنے گا، ٹھیک ہے، یا مجھے جاب سے نہ نکال دیا جائے، اس کی انگزائٹی ہو جاتی ہے. بہت سی ریزنز ہیں انگزائٹی ہونے کی، یو نو بیٹر. تو انگزائٹی ہوتی ہی فیوچر کے فیئر سے. تو ہم جو ہے یہ امپینڈنگ فیئر کا نام ہے، ایسا جو ابھی ہوا نہیں ہے، ہو سکتا ہے لیکن اس پر آپ بیٹھے بیٹھے کوڑ رہے ہیں، اس پر آپ بیٹھے بیٹھے پریشان ہو رہے ہیں، تذبذب میں ہے، بے چین ہے. تو ہم اس کو کہتے ہیں. حزن کیا ہے؟ حزن کہتے ہیں اس سیڈنس کو جو کسی حادثے کے نتیجے میں آتی ہے. ٹھیک ہے، جیسے کوئی لوڈ ون فوت ہو گیا تو یو ول بی ان پین، کہ یو ول بی گوئنگ تھرو گریف بیسکلی اس کو کہہ لو، سورو، گریف کسی حادثے پہ. فار ایگزامپل ایک فارمر ہے، فارمر نے بیج بویا اور اس کے بعد بڑی اچھی فصل ہوئی، اور اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا فصل پکتے ہوئے، اور اس کے بعد طوفان آیا، سب کچھ اڑ گیا. تو وہ پھر اس غم میں ہوگا، اس گریف میں ہوگا. کسی لاس کے نتیجے میں گریف، اس کو حزن کہتے ہیں، یا کسی لوڈ ون کے فوت ہونے کے نتیجے میں. تو یہ 2 ایسے بیسکلی ایموشنز ہیں اللہ نے ہمیں قرآن میں بھی بتائے. اللہ سے زیادہ کون جانتا ہے ہیومن ایموشنز کو؟ اور دیکھیں خوف بھی ون آف دی ایموشنز ہیں. تو اللہ نے قرآن میں سبحان اللہ ان 2 ایموشنز کو، خوف اور حزن کو، ایک آیت ہے نا
الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک جو اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے اولیاء ہیں، نہ ان پہ کوئی خوف ہے، ولا هم یحزنون، نہ ان پہ کوئی حزن ہے۔ خوف کس چیز کا ہوتا ہے؟ فیوچر کا، اور حزن زیادہ تر کس چیز کا ہوتا ہے؟ جو ہو گیا، یعنی ماضی کا۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں ماضی کی جو پیچھا نہیں چھوڑتی، سر پہ سوار ہوتی ہیں نا، خوف بھی ہوتا ہے، ڈر بھی ہوتا ہے۔ تو پہلی دو چیزیں اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل۔ اگلی دو چیزیں کیا ہیں؟ عجز اور کسل کسے کہتے ہیں؟ عجز کیا ہے؟ ڈی موٹیویشن، ڈی موٹیویٹ ہوتا ہے نا بندہ، کچھ کرنے کا دل نہ کرے، اس کو کہتے ہیں عجز۔ والکسل، کسل کسے کہتے ہیں؟ سلوتھ، سستی، لیزینس۔ لیزینس اور ڈی موٹیویشن انٹر ریلیٹڈ ہے نا۔ اب آپ دیکھیں کتنے خوبصورت کانسیپٹس ہیں فرام اے سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو۔ جب انگزائٹی طاری ہوتی ہے تو انگزائٹی کا نیکسٹ سٹیپ کیا ہے؟ حزن، گریف، سورو، ہے کہ نہیں؟ جب دونوں طاری ہو جائیں تو ڈی موٹیویٹ ہوتا ہے بندہ کہ نہیں؟ عبادت کرنے کا دل کرتا ہے، عبادت ہٹ ہوتی ہے۔ دعا کرنے کا دل کرتا ہے، دعا ہٹ ہوتی ہے۔ کیوں؟ ڈی موٹیویشن طاری ہو گئی۔ کیا کروں، کیوں کروں، چھوڑو، ایسے ہی ہے، لائف از لائک دیٹ۔ ڈی موٹیویشن، ڈی موٹیویشن لیڈس ٹو وٹ؟ نیکسٹ کیا ہے؟ لیزینس۔ کتنی خوبصورت تسلسل دیکھیں نبوی دعاؤں کا، ہر چیز انٹر ریلیٹڈ ہے۔ ڈی موٹیویشن لیڈس ٹو لیزینس۔ اگلی بات وہ ہے کہ اے اللہ اس سے بھی پناہ مانگتا ہوں، اس سے جامع دعا ہو سکتی ہے، اللہ اس سے بھی پناہ مانگتا ہوں، کسل سے بھی پناہ مانگتا ہوں تیری، کہ میں لیزی بن جاؤں، ڈی موٹیویٹ ہو کے۔ تو اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن۔ یہ کیا ہے؟ بخل کسے کہتے ہیں؟ ہاں جی، بخل اردو کا تو ہے نا، کنسٹرکٹنس آف دی ہارٹ، رائٹ؟ کہ یعنی میں اس چیز سے اللہ آپ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں کنجوس ہو جاؤں، بخل کرنے لگوں۔ اور دیکھیں یہ اتنی خوبصورت بات ہے کہ جو بندہ انگزائٹی میں ہوتا ہے، غم میں ہوتا ہے، پھر اس پہ ڈی موٹیویشن بھی آ جاتی ہے، پھر اس پہ سستی بھی آ جاتی ہے، وہ کڑوا بن جاتا ہے، وہ بٹر بن جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ جب وہ بٹر بنتا ہے تو اس میں بخل آتا ہے، وہ کہتا ہے میرے ساتھ ایسا ہوا، کسی کو خوشی کیوں ملے؟ یہ بخل ہے نا۔ وہ کہتا ہے کہ کسی کو نعمت کیوں ملے، بخل کرنے لگتا ہے۔ وہ کہتا ہے کسی کو میں خوشی کیوں دوں، مجھے خوشی نہیں ملی، کسی کو خوشی کیوں ملے؟ دس از بخل، کنجوسی کرنے لگتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد سبحان اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبن کا ذکر کیا، اور جبن مینس بیسیکلی اس کی ٹرانسلیشن تو ہے کوورڈیز، کوورڈ جو کہتے ہیں نا، ڈرپوک، اور شرنک ہونا، جبن کہتے ہیں شرنک ہونے کو، بٹ اٹ بیسیکلی مینس کوورڈیز۔ اور میں اللہ ڈرپوک پن سے، کوورڈیز سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ تو ایسا بندہ ڈرپوک بھی بن جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ بخل کر کر کے وہ پھر بڑا نہیں سوچ سکتا، وہ پھر بہت ایک کنسٹرکٹڈ لائف گزارنے لگتا ہے، اس کے فیئرز بہت ہو جاتے ہیں۔ تو اس سے بھی پناہ مانگ لی کہ اللہ اس میں مبتلا نہ کرنا، مجھے اس سٹیٹ میں مبتلا نہ کرنا۔ وَزَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ، ذلع الدین، اے اللہ قرض سے، قرض کے غالب ہونے سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ ایسا بندہ قرض کی طرف جائے گا، ڈیپینڈنٹ ہو جائے گا لوگوں میں، ہر چیز دیکھیں ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہے۔ آپ ہسٹری اٹھائیں کسی ڈپریس بندے کی، انگزائٹی والے کی، یہ سٹیپس ہیں کہ نہیں ہیں؟ قرض تک بات جاتی کہ نہیں جاتی؟ جب کر ہی کچھ نہیں رہا، ڈی موٹیویشن حاوی ہے، سلوتھ حاوی، لیزینس حاوی ہے، بات کہاں تک جاتی ہے؟ قرض تک، ہے کہ نہیں ایسا؟ اور وغلبۃ الرجال، اینڈ سٹیج کیا ہے کہ اللہ لوگوں کے اپنے اوپر حاوی ہونے سے، بینگ اوور پاورڈ بائی مین، اس سے پناہ مانگ۔ اینڈ میں کیا ہوتا ہے؟ لوگ اوور پاور ہو جاتے ہیں، اس میں لوگوں پہ ڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے بہت زیادہ، اور لوگ اس کو کنٹرول کرنے لگتے ہیں، رائٹ؟ کتنی خوبصورت جامع دعا ہے کہ اللہ، یعنی اگر آپ سوچیں کہ کوئی ایسی دعا مل جائے کہ میں ہر چیز سے پناہ مانگ لوں، ایوری تھنگ جو نقصان پہنچانے والی ہے، وہ یہ 8 چیزیں، ہر چیز ان سے انٹر ریلیٹڈ ہے اف یو تھنک اباؤٹ اٹ۔ تو اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وذلع الدین وغلبۃ الرجال۔
یہ آپ تب پڑھیں جب آپ پہ انگزائٹی حاوی ہو رہی ہے، اوئے ہوئے ہوئے، آپ دیکھیں گے اس کا افیکٹ. یا آپ ڈی موٹیویشن ہے آپ پہ، کافی لوگ کہتے ہیں میں ڈی موٹیویٹڈ ہوں، نماز پڑھنے کا دل نہیں کرتا، سستی ہے. رمضان میں لوگ ڈی موٹیویٹڈ ہوتے ہیں، یہ پڑھیں، آپ دیکھیں آپ کے دل کو اللہ زندگی دے گا. اور پھر وہ بھی ربیع عقل بھی جو دعا میں نے سکھائی، اللہ میرے دل کو زندہ کر دے.